دوستو وہ ہستی جو سب کے کام آنے والی تھی، لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ سوچیں کیا کام آپ نے کیا تھا کہ لوگوں نے قتل کے منصوبے بنا لیے۔ ہم اسی امت کے لوگ ہیں جو اپنی لائف کو سیکور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو کھا رہے ہیں لذت کام و دہن سے اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں، لیکن وہ مشن ہم بھول گئے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی مجلس ہوئی جس میں سارے گویا کہ مکہ کے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداران موجود ہیں۔ ہمارے راوی لکھتے ہیں، سیرت نگار بیان کرتے ہیں، شیطان شیخ نجدی بن کر کے اس میں موجود تھا۔ ایک رائے یہ آئی کہ جناب ان کو نکال دیا جائے، کہیں ان کو قید کر دیا جائے، تو پھر جواب یہ آیا کہ نہیں، بنو ہاشم آ کر کے ان کو نکال لے گا۔ وہ ایک قبیلہ اٹھ کر کے قتل کر دے تو وہ دوسرا قبیلہ جو بنو ہاشم کا قبیلہ ہے وہ بدلہ لے لے گا۔ جس رائے پر اتفاق ہوا اور جس پر شیخ نجدی یعنی ابلیس نے جس کی تائید کی وہ یہ تھا کہ جتنے بھی قبیلے ہیں مکہ کے، وہ قبیلے اپنے ایک ایک آدمی کو دیں جس کے اندر دو کوالٹیز ہوں۔ ایک کوالٹی تو یہ کہ اس کے اندر وہ طاقت ہو، قوت والا ہو، دوسرا یہ کہ تلوار چلانے میں ماہر ہو، اس کا وار خالی نہ جانے والا ہو۔ سارے قبیلوں نے اپنے ریپرزنٹیٹیو دے دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر دیا۔ کون سا جرم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیرا تھا؟ گھر اس لیے نہیں گھیرا تھا کہ کوئی ایزیٹیشن تھا، کوئی مطالبہ تھا، جیسے ہی آپ نکلیں آپ وار کر دیا جائے اور آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پوری سازش ہو گئی، مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے صحابہ کرام کو۔ وہ مشن کیا تھا جس کے لیے مجبور کیا گیا نکلنے سے؟ وہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے مکہ میں رہنے نہیں دیا؟ وہ ہماری نظروں سے وہ اوجھل ہے۔ میں آج کے خطبے میں وہ چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، کبھی بھی اپنے نظروں سے اس چیز کو اوجھل مت ہونے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا، وحی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیے، ہم ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت۔ کیا کبھی ہم کو یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم قربانیاں دیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کر دے؟ کیا ہمارے اندر کبھی یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم اپنے آپ کو لگائیں اور اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد کر دے؟ غیب سے مدد دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کے لیے آگے بڑھیے، اس عظیم کام کے لیے اٹھیے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برپا ہوئے تھے، جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں لگا دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک مٹھی بھر خاک لی، سارے لوگوں کے چہروں اور سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے، وہ شاہت الوجوہ کہتے ہوئے آپ باہر نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابوبکر منتظر تھے، کہا ابوبکر ہجرت کا حکم ہو گیا، دوسرا حکم ہوا ہے کہ تم میرے ساتھ ہوگے۔ حضرت ابوبکر رونے لگے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ رتبہ کہ میں آپ کے ساتھ سفر ہجرت میں رہوں، اس سے بڑی اعزاز کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، 2 جانور کا انتظام کر لو۔ کہا انتظام ہے، کہا ایک میرے لیے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے، کہا نہیں، میرے لیے جو انتظام کیا ہے اس کی قیمت مجھ سے لینی پڑے گی۔ دوست اور ساتھیو، ہمارا جو رہبر تھا، ہمارا جو رہنما تھا، وہ ایک ایک پائی کا، ایک ایک آنے کا ایسا حساب رکھتا تھا کہ جو ذاتی کام ہے اس کے لیے کیا خرچ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو کام کرنا ہے، جو غربا کا حق ہے، جو مساکین کا حق ہے، جو بیت المال کا حق ہے، اس کے لیے کیا کام کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر رونے لگے، انہوں نے کہا میرا مال آپ کا مال ہے، کہا نہیں، قیمت لینی پڑے گی۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قابل ذکر کام پلاننگ سے خالی نہیں ہوتا تھا، تخطیط سے خالی نہیں ہوتا تھا، مائکرو پلاننگ سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر ہیں، ان کی بڑی بیٹی حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود ہیں، حضرت عائشہ بھی چھوٹی ہیں لیکن وہ بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن ابو بکر وہ بھی موجود ہیں۔ میٹنگ ہو رہی، پلاننگ بن رہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں، ایک بہترین پلان تیار ہو گیا۔ بہترین پلان کیا تیار ہوا کہ ہم کو جانا ہے جناب علی شمال میں، لیکن ہم جنوب میں جائیں گے، فوراً سفر شروع نہیں کریں گے، اور کھانا بنا کر کے حضرت اسماء لے کے آئیں گی روزانہ۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر یہ مشرکین کی مجلسوں میں جو باتیں ہوں گی وہ رپورٹ کلیکٹ کر کے اس کا خلاصہ لا کر کے پیش کریں گے غار ثور میں، اور عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بکری چرانے والا غلام تھا، وہ آخری پہر میں جب یہ لوگ جا کے آئیں گے قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے وہ آئیں گے۔ عبداللہ بن عریقیت جو مشرک تھا لیکن وہ قابل اعتماد آدمی تھا، اس کو اونٹ دے دیے گئے دونوں کہ وہ چرائے گا، اور جناب تیسرے دن وہ آ کر کے غار پر آ جائے گا۔ یہ بہت ہی ویل پلانڈ تھا، لیکن اس کی جو منتظم تھی،
وہ ایک خاتون تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہ ان کی ہمت افزائی فرمائی، ان کی تربیت فرمائی، ان کو حوصلہ دیا، ان سے کام لیا. حضرت اسماء جن کو 6 ماہ کا حمل بھی تھا، 6 کلومیٹر چڑھ کے اور پہاڑی پر چڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے دانے پر جاتی تھی. آج ہماری خواتین کے لیے عبرت ہے کہ ہماری یہ جوانیاں، ہمارے یہ اوقات، ہماری یہ صلاحیتیں، گھر کا ہمارا یہ ماحول، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے امانت ہیں. ہم کو صحابیات نے جیسے اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے سلسلے میں انہیں استعمال کیا تھا، ویسے استعمال کرنا چاہیے. آخری دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا ہے، توشہ بنانا ہے، لمبا سفر ہے، کچھ خشک چیزیں بھی بنا دیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد جب تک وہ مدینہ نہ پہنچ جائیں اس کو استعمال کرتے رہیں. جلدی جلدی بنا رہی تھیں، دیکھ بھی رہی تھیں کہ ٹائم ہو رہا ہے. وہ جلدی سے پوٹلی لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غار ثور میں حاضر ہو گئیں. باندھنے کا بندنی بھول گئیں. ہر عورت اس وقت ایک چمڑے کا بیلٹ باندھا کرتی تھی، کھردرا بیلٹ ہوتا تھا. انہوں نے بیلٹ اپنا نکالا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے اپنی کمر باندھی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اور دوسرے سے جو توشہ تھا اس کا بندھن باندھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب میں لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے فرمایا کہ اسماء، دنیا کی کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جو اپنے کمر کے بیلٹ سے آزاد ہو، لیکن تو 2 بیلٹ والی عورت ہے، ذات النطاقین ہے. جب تک اس زمین پر اسلام کے شہدائی زندہ رہیں گے، حضرت اسماء جن کو ذات النطاقین کا لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ ہمیشہ اس لقب سے یاد کی جاتی رہیں گی. یہ پورا جو کام تھا یہ ویل پلان تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منصوبہ بندی کی اور اس پر عمل کرایا.